امام نووی رحمہ فرماتے ہیں کہ قس بن ساعدہ اور اکثم بن سیفی، یہ دونوں مشہور بڑے ادیب ہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کسی انسان میں کتنے عیب پائے جاتے ہیں، ایک انسان کے اندر کتنے عیب ہوتے ہیں؟ تو ان میں سے دوسرے نے جواب دیا کہ میں نے اس کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کے عیوب اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا، پھر بھی میں نے اس کو گننے کی کوشش کی، ایک لسٹ بنائی ہے، تو ایک انسان میں کم از کم 8 جو ہے وہ 8,000 عیوب پائے جاتے ہیں، 8,000 عیب ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ یہ جو 8,000 عیوب ہیں، ان کو ایک ہی کام کے نتیجے میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انسان اگر ایک کام کر لے تو یہ 8 کے 8,000 عیوب ختم ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ بہت آسان کام ہے، وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی فرد کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا، استقامت والا نہیں ہو سکتا، جب تک اس کا دل استقامت والا نہ ہو، اور دل استقامت والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان جو ہے وہ استقامت والی نہ ہو، یعنی دین کے راستے پر، دین کے مطابق اپنی زبان چلائے، شریعت کے مطابق، تب تک یہ چیزیں اسے ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو سلف صالحین تھے، صحابہ کرام، تابعین، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کسی بھی جو نماز ہے، روزہ ہے یا کوئی اور عبادت ہے، اس کو اتنا بڑا نہیں جانتے تھے، بلکہ ان سب کو زبان کی حفاظت سے نیچے رکھتے تھے۔ یعنی زبان کی حفاظت کو بہت زیادہ پرائرٹی دیا کرتے تھے کہ زبان سے ہی جو ہے سارا معاملہ بگڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ اس لیے نہیں بولتا کہ کہیں میرا دل سخت نہ ہو جائے۔ تو یہ زبان کی جو حفاظت ہے، اس سے انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ ایک اہم چیز ہے۔ اگر زبان کی حفاظت انسان نہیں کر سکتا تو بعض اوقات اس کے نتائج اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔